زبان ہمارے جسم کا سب سے چھوٹا عضو ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ ہم اس سے ادا کیے گئے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ زبان سے ادا کیے گئے الفاظ سے یا تو ہم کسی کی زندگی آباد کر سکتے ہیں یا برباد کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے that our words have power۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ روز اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آئنسٹائن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے۔ آئنسٹائن کو فادر آف فزکس بھی کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن ہی وہ فزسٹ تھا جس نے انرجی اور میس کا فارمولا بھی دیا تھا، جس کو ہم EmC² بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب بچپن میں وہ اسکول جایا کرتا تھا تو ایک روز ایسا ہوا کہ اس کے اسکول سے ایک لیٹر اس کی والدہ کو ملا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کے بچے کا ذہن بہت کمزور ہے اور وہ نااہل ہے کہ ہم اسے اسکول میں پڑھا سکیں۔ یہ لیٹر پڑھنے کے بعد اس کی والدہ کی حالت کافی بری ہو گئی۔ بری ان سینس کہ شی واز ویری اپسیٹ کہ میرے بیٹے کو کیوں نہیں پڑھا سکتے اسکول میں۔ مگر جب آئنسٹائن نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے تو والدہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا، تم اتنے شارپ ہو، تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو، تم اتنے جینیس ہو کہ تمہارے اسکول والے تمہیں پڑھا ہی نہیں سکتے۔ سو آج کے بعد میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ اپنے بچے کو گھر میں اسکولنگ دینے کے بعد جب آئنسٹائن کا نام آج ہم سنتے ہیں تو فزکس جیسا بڑا سبجیکٹ جو ہر بچہ اپنی اسکول لائف میں پڑھتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کی لائف کے ہر ایونٹ میں، ہر فینامنا میں فزکس انوالو ہے۔ اس کی اگزامپل ہے سب سے بڑی گریوٹی، جس کے بارے میں ہم نے فزکس میں پڑھا، رائٹ؟ بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از آئنسٹائن کی والدہ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا کمزور دماغ اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے؟ وہ یہ بھی تو بتا سکتی تھی۔ But the only thing is she remembered that words have power۔ الفاظ کی ادائیگی کسی کی زندگی کو برباد یا آباد کر سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد کے لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے کہ وہ کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے۔ And they utter whatever comes to them۔ So میرے خیال سے تو we should speak only when our words are more beautiful than our silence۔ ورنہ تو ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے الفاظ کسی کو برباد کر سکتے ہیں تو ان کو ادا نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ اور اگر آپ واقعی کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ ادا کر دیجئے، یہی کافی ہے۔ Remember, you can destroy a personality or you can build a personality through your words۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو پہلے ہی بہت مشکلات اور بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں آپ اپنے الفاظ کا استعمال اتنا اچھا کریں گے کہ اگلا بندہ اپنی مشکل کو آسانی سمجھے تو سب سے بڑی نیکی اس شخص کے لیے یہی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، الفاظ سے ادا کیے گئے ایسے الفاظ جو کسی کو دکھ دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیے جا سکتے۔ That is why there's a proverb that think before you speak۔ بولنے سے پہلے سوچئے۔
کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں اور برباد کر سکتے ہیں. Your words have power and they can build or destroy other people. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر والدین اپنے بچوں کو اچھا بولنا، بہتر بولنا اور سوچ سمجھ کر بولنا سکھائیں تو میرے خیال سے اس دنیا میں دکھوں اور تکلیفوں اور سٹریس اور انگزائٹی اور ڈپریشن، ان سب کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. سو آپ کے الفاظ they speak very louder even though your action do. اگر آپ کے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دماغ کسی کے الفاظ کو اپنے ذہن میں کئی سالوں تک رکھ سکتا ہے، اور اگر وہی الفاظ اچھے ہوں تو وہ اس شخص کے دن کو بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اور اگر وہی الفاظ برے ہیں تو آپ کسی کی زندگی کو منٹ میں ختم کر سکتے ہیں. So keep in mind, speaking a few kind words might be the most important thing you will do today. تو کسی کے ساتھ کوئی کائنڈ ڈیڈ کیجئے اور اچھے الفاظ ادا کیجئے. Remember, the life of other people is actually in your hands. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی زندگی کو بہتر بنائیں تو کیپ ان مائنڈ کہ آپ کے الفاظ ہی بہت اچھے ہیں. بہن اگر اداس ہے تو بھائی کا کام ہے وہ جا کر اس سے اچھی باتیں کرے تاکہ بہن خوش ہو. بھائی اداس ہے تو بہن کا کام ہے کہ وہ جا کر اس سے بات کرے تاکہ بھائی کی سٹریس کم ہو. بیوی اگر خفا ہے تو شوہر کا کام ہے کہ وہ اس سے اچھی سی باتیں کرے، اچھے الفاظ کا چناؤ کرے تاکہ بیوی خوش ہو. شوہر اگر پریشان گھر آیا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ چڑچڑا رویہ رکھنے کی بجائے ایک اچھا اسمائلی فیس لے کر خوبصورت باتیں اپنے شوہر کے ساتھ کرے. ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہوئے یہ باتیں یاد رکھیں کہ آپ کے الفاظ ان کی زندگی کو بنا رہے ہیں. If you're using the wise words, then you're building your child's personality. ہم کسی کو مینٹل illness اور انسینٹی کی طرف دھکیل سکتے ہیں اپنے الفاظ کے استعمال کے ذریعے، اور انہی الفاظ کے ذریعے we can pull somebody back into the life. Now it all depends upon you. Because remember, your words have power. اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت کئی بار سوچیے. Because your words have power. اپنا خیال رکھیے.